بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر اجلاس، منتظمین، بالخصوص ہمارے دوست جناب ایاز صاحب اور یہاں پر موجود سبھی ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اقبال کا فلسفہ خلافت و ملوکیت، اس عنوان پر اپنے منتشر خیالات کا اظہار کروں. اس طرح کی فرمائش مجھ سے کی گئی ہے. تعارف میں جو باتیں سامنے آئیں میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. صرف ایک وضاحت ضروری ہے کہ میرا تعلق ڈپارٹمنٹ آف اردو سے نہیں ہے، بلکہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے متعلق ہوں. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ آف اردو کا ذمہ دار کہا تو وہ ذمہ داران کو گرا گزرنے کی بات ہے، اس لیے میں وضاحت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کا غیر ذمہ دار آدمی ہوں. حضرات، اقبال کا فلسفہ خلافت و ملوکیت عنوان، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بہت ہی مشکل عنوان ہے اور مجھ جیسے طالب علم کو یہ عنوان جب تفویض کیا گیا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرا امتحان ہے. اور طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے موجود ہوں اس بات کا اعتراف کروں کہ فلسفہ خلافت و ملوکیت تو بہت بڑی بات ہے. آج کے اس دور میں میڈیا نے لفظ خلافت کو ہی غلط انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. وہ خلافت کو لفظ مخالفت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکار کی خلافت میں جو بولے گا، یعنی سرکار کی مخالفت میں جو بولے گا. تو لفظ خلافت کا اس سے زیادہ جو ہے استحصال میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا جو میڈیا کر رہا ہے، اور خاص طور سے ہندی میڈیا کر رہا ہے. تو ایسے میں خود ہمارے بچے، ہماری نئی نسل اس لفظ سے کس حد تک واقف ہوں گی یہ آپ اور میں اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. بہرحال مجھے شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی چند ایک نوجوان بھی مجھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، تو وضاحتاً میں یہ عرض کر دوں کہ اسلامی حکومت کو ہم خلافت کہتے ہیں ایک موٹے موٹے انداز میں اگر ہم سمجھے تو، اور لفظ ملوکیت جو بنا ہے وہ لفظ ملک سے بنا ہے، اور ملک کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں. تو ملوکیت یعنی بادشاہت. تو خلیفہ جس حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ اسلامی حکومت، اس سے لفظ بنا ہے خلافت. اور ملک جس کے معنی بادشاہ ہے تو وہ ہے ملوکیت. اب اقبال کے بارے میں بنیادی طور پر ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کو شاعر مشرق کی حیثیت سے، شاعر اسلام کی حیثیت سے ساری دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. ان کا کلام پڑھا جاتا ہے، ان کے فلسفیہ نکات کو، ان کے خیالات کو، ان کے افکار کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پر وہ ایک شاعر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ریفارمر، ایک ماہر قانون، ایک ماہر تعلیم، ایک مدبر اور مفکر کی حیثیت سے ان کی اپنی شناخت ہے. اس لیے کہ انہوں نے اشعار کے علاوہ اپنے خطوط کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے، اور بالخصوص اپنے خطبات کے ذریعے سے اپنی فکر کی وضاحت بڑے ہی مربوط انداز میں کی. ورنہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ادب کا طالب علم ہونے کے باوجود آپ ایک شاعر سے یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مربوط نظام کو پیش کرے، وہ ایک مربوط فلسفہ پیش کرے. تو اقبال کی حیثیت بلا شبہ سب سے پہلے شاعر کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اور حیثیتیں بھی ہیں. اور جملہ حیثیتوں سے اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے اس موضوع پر اپنے جو خیالات کا اظہار کیا، ہم ان خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آج میں اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں، یہ تو بالکل ابتدائی کوشش ہے. میں نے 2-4 روز پہلے جب مجھے اس کی اطلاع ملی تو ایک مصروفیت تھی میری، ایک پروگرام میرا چل رہا تھا، اتفاق سے ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر کی میرے پر ذمہ داری بھی ہے، تو اس پروگرام میں کافی مصروف رہا. لیکن پھر بھی
جو خیالات مجھے سمجھنے کا موقع ملا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے سامنے دو ماخذ بطور خاص رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب کا جو مضمون ہے، اقبال اور عصر جدید میں اسلامی ریاست کا تصور، اقبال اور عصر جدید میں اسلامی ریاست کا تصور، جس کے مصنف ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، جو فکر اسلامی کی تشکیل جدید، اس کتاب میں مضمون موجود ہے۔ اس کتاب کے ایڈیٹر ڈاکٹر سید حسین محمد جعفری صاحب ہیں اور اسلامک بک فاؤنڈیشن سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مضمون میرے زیر نظر رہا، میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ دوسرے آل احمد سرور صاحب، جنہوں نے اپنا مضمون لکھا اقبال کی سیاسی فکر ایک دائرانہ نظر، اقبال کی سیاسی فکر ایک دائرانہ نظر، یہ مضمون ان کی کتاب دانشور اقبال میں موجود ہے، جو ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے شائع ہوئی۔ یہ دو مضامین بطور خاص میرے پیش نظر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مطالعہ بہت ہی محدود ہے، عنوان بہت وسیع ہے، اس کے مقابلے میں میرا مطالعہ بہت محدود ہے۔ اس محدود مطالعے کی بنا پر ہی میں ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں، اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ موضوع کو میں اسٹارٹ کر رہا ہوں، مکمل شاید نہیں کر پاؤں گا۔ ایک اور بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جہاں اقبال سے متعلق مختلف حیثیتوں کو لے کر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، وہیں پر اس زمانے میں چند اور ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہے، اور چونکہ میرا تعلق اس وقت مولانا آزاد یونیورسٹی سے ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ہے، ان کے بارے میں کافی کتابیں وہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے بھی ان اصطلاحات کا استعمال کیا، حکومت الہیہ کا لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مفکر اسلام ہیں، ایک اور عالم دین ہیں، جنہوں نے اپنی ساری نسل کا زور غالباً اسی موضوع کے اطراف جن کا گھومتا ہے، وہ ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی۔ اور انہوں نے جو کتاب لکھی وہ خلافت و ملوکیت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک شہید اعظم بھی ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، واقعات کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے کنکلوژن میں جو باتیں آئی ہیں تو اس میں بھی ہم کو خلافت کے معنی مفہوم سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو اب میری گفتگو کا جو حاصل ہے، ان دو مضامین کے علاوہ تین اور محور بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا بطور خاص کلام اور خطبات مدراس، مولانا ابوالکلام آزاد کی مختلف کتابیں جن میں بطور خاص شہید اعظم، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت۔ یہ تین جو ہے ایک طریقے سے دائرے بن جا رہے ہیں کہ ان دو مضامین کے علاوہ جن کو میں نے خوب ریفر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نثر میں جو باتیں بتائی ہیں، ان کے مطابق لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اقبال کی شاعری بنیادی طور پر اپنے اندر سیاسی فکر رکھتی ہے، اور وہ سیاست وہ ہے جو دین سے بالکل مربوط ہے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے خود یہ بات کہی ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب یہ ایک ایسا شعر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس طرح کے خیال کا اظہار کیا، لیکن ان کا جو فلسفہ قومیت ہے تو اس کی آڑ میں یہ خیالات کہیں چھپ کے رہ گئے ہیں۔ ان کے تقاضے ہوں گے، اس وقت کے حالات کے تقاضے ہوں گے، بہرحال جو بھی ہوگا، کانگریس کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہوں نے وطنیت پر اور قومیت پہ جو زور دیا، اور بالخصوص مشترکہ قومیت پہ جو زور دیا، تو وہاں پر دین کی حیثیت سے
صاحب دین ہونے کی حیثیت سے، دین کو ماننے والوں کی حیثیت سے ہمارے اپنے فرائض کیا ہیں اس مشترکہ قومیت کو چلانے میں، اس پر تو خوب زور دیا گیا ہے، لیکن خود دین کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ مطالبہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ پس پشت ہو کے رہ گیا۔ یہ دیکھیں بڑی بڑی شخصیات ہیں اور ان کے بارے میں جو بات بھی کرنی ہے بہت ادب و احترام کے ساتھ کرنی ہے، میں ان تمام کا بہت احترام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا، وہ میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں۔ تو جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی علامہ اقبال نے جس سیاست کا اظہار کیا وہ سیاست وہ ہے جو دین سے مربوط ہو، جس کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ایسے سیاسی افکار کا انہوں نے اظہار کیا۔ اب کیوں ضروری ہے یہ؟ تو خود انہوں نے کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرات اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن کا موضوع بھی انسان ہے، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علامہ اقبال کے کلام اور پیغام کا موضوع بھی انسان ہے، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیجا تھا، اب اس انسان کے اندر ایسے اوصاف پیدا کیے جائیں کہ وہ خلیفۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں زمین پر خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکے۔ اور جس انداز میں انسان آگے بڑھ رہا ہے، جیسے کسی مقام پر انہوں نے کہا کہ باغ بہیج سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہیج سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ میں تو بہت مزے سے بہت اطمینان کے ساتھ آپ کی جنت کے مزے لوٹ رہا تھا، میں نے کبھی درخواست آپ کے حضور تھوڑی پیش کی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجیے، اپنا نمائندہ بنائیے، اپنا خلیفہ بنائیے۔ یہ تو آپ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا اور مجھے بھیج دیا۔ اب بھیج دیا، اب دیکھیے شوقی کی بات ہے، اس کو آپ جو ہے نسل کے جملے ہیں کو پکڑیے مت اور اس کے بولنے والے کے خلاف کوئی فتویٰ مت دیجیے، یہ شاعرانہ شوخی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب آپ نے بھیج ہی دیا ہے مجھے، انسان کے حصے سے جب آپ نے مجھے بھیج ہی دیا ہے، تو اب یہ کیا دکھ ہے کہ یہ آپ کے مذہبی لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہاں سے دل مت لگاؤ، یہاں زیادہ دلچسپی مت لو، اس کو ایک مسافر خانہ سمجھو، اس کو بالکل یہ طور پر ایک ٹیمپرری لائف سمجھو۔ یہ کیا بات ہے؟ اب تو کاری جہاں دراز ہے، آپ اگر خالق کائنات ہیں، آپ نے دنیا کی تخلیق کی، تو میں بھی کوئی معمولی تخلیق ہوں، میں بھی تو عبد الخالق ہوں، آپ ہی کا بندہ ہوں۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ مٹی پیدا کی تھی، میں نے اس مٹی سے اینٹ بنا دی، اینٹ سے عمارت بنا دی، اینٹ سے میں نے بریجز تعمیر کر دیے۔ تو آپ کی اس کائنات کو سجانے سنوارنے میں ایسا مصروف ہو گیا کہ اب مجھے ہی بڑی عجیب باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھو اور ادھر کی لو لگا کے رکھو، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اب آپ میرا انتظار کیجیے، میں آؤں گا، اپنے وقت پر آؤں گا، یہ کام کی تکمیل تو میں کروں۔ تو یہ ایک شاعرانہ شوخی ہے جس کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال تو بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ ہے انسان، کہ انسان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو کس طریقے سے اجاگر کیا جائے، کس طریقے سے ریفائن کیا جائے، اور کس طریقے سے انسان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ دنیا میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کر سکے۔ یہ ایک بنیادی موضوع ہے، اور اس لحاظ سے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس کے پاس ایک مکمل سیاسی نظام بھی موجود ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے سامنے جتنے مذاہب ہیں اور جو ماحول ہے، اس ماحول کے زیر اثر اور لوگوں کی باتوں کو سن کر شاید ہم بھی ایسے سمجھنے لگے ہیں کہ اور مذاہب کی طرح سے ہمارا مذہب بھی چند ایک عبادات اور اعتقادات کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اور پتہ نہیں دانستہ طور پر اس غلط فہمی کو پروان چڑھانے کی بہت ساری کوششیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، خدا تک پہنچنا ہے، کس طریقے سے عبادت کرو اس تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کی احمقانہ گفتگو ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام واضح طور پر اپنے آپ کو ایک مکمل نظام حیات کہتا ہے، اور جب مکمل نظام حیات ہے
تو اس میں اجتماعیت کے لیے رہنمائی بھی ہے کہ کس طریقے سے آپ ایک سماج کی حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے کس طریقے سے آپ کی زندگی گزاریں گے، وہاں پر آپ کا نظام کیا ہوگا۔ اسی کو بعض مفکرین نے، علامہ اقبال نے بھی اور مولانا موصلی نے بھی سیاسی نظام کہا ہے۔ اب جیسے ہی سیاسی نظام کہا تو اس پر بہت سارے اختلافات ہوئے، اس پر بہت سارے اعتراضات ہوئے، اس پر بہت ساری تنقیدیں ہوئی، لیکن میں ان تمام تنقیدوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اقبال کی سیاسی فکر کیا ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ اقبال کی سیاسی فکر وہی ہے جو قرآن کی سیاسی فکر ہے، جو اسلام کی سیاسی فکر ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ میں صرف اور صرف اس بات کا قائل ہوں کہ اسلام ایک دین حق ہے، اور اس نے جو رہنمائی کی، چاہے انفرادی معاملات میں ہو چاہے اجتماعی معاملات میں ہو، وہ سب اس قابل ہیں کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اب جہاں تک قرآن کی سیاسی تعلیمات کا تعلق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں چند ایک نکات کے تحت میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات آتی ہے تصور کائنات، the philosophy of cosmology۔ یہ جو کائنات ہے، ہم جانتے ہیں کہ زمین پر ایک دنیا آباد ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی دنیا کل دنیا ہے۔ قرآن شریف میں بھی بات کہی گئی ہے۔ پہلی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کہا گیا ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ایک عالم کا رب نہیں ہے، تمام عالمین، تمام دنیاؤں کا رب ہے۔ تو یہاں پر اپنے آپ میں بات واضح ہوتی ہے۔ تو کاسمولوجی اور خاص طور سے فلسفی آف کاسمولوجی میں جو سوالات پر غور ہوتا ہے، وہ سوالات یہ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کی تخلیق کون کی، ایسی کتنی دنیا آباد ہیں، اس کی تخلیق کے مقاصد کیا ہیں۔ All these questions have been discussed. They have been discussed. They have been being discussed in philosophy of cosmology. کائنات کا جو فلسفہ ہے، کائنات سے متعلق جو فلسفہ ہے، فلسفے کی ایک برانچ ہے باضابطگی سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فلسفے کی 3 بنیادی شاخیں عام طور پر کہی جاتی ہیں، جس میں ایک تو ایپسٹیمولوجی ہے جو علمیات سے متعلق ہے، ایک ایکسیولوجی ہے جو اخلاقیات سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے ایپسٹیمولوجی، ایکسیولوجی، اور اس سے پہلے جی اس کی ایک برانچ آنٹولوجی ہے، ایک برانچ کاسمولوجی ہے، الگ الگ برانچز ہیں۔ پہلی برانچ کا مین نام یہ مجھے یاد آ جائے گا تو میں آپ سے ابھی شیئر کر لوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلسفی آف کاسمولوجی میں کائنات سے متعلق بنیادی سوالات پر غور کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں ان بنیادی سوالات کے بہت واضح طور پر جواب دیے گئے ہیں۔ فلسفی اور فلاسفرز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن سوالات کے جوابات انہیں مل جاتے ہیں اس کو وہ نالج کا ایسا سمجھتے ہیں، فلسفی اس سے آگے چلتی ہے۔ سوالات کرنا، سوالات کے جواب تلاش کرنا، جوابات جب مربوط اور معلوم ہو جائیں تو پھر آگے بڑھ جانا، یہ فلسفی کا کام ہے۔ تو اسلام نے ان سوالات کے بہت اسپیسیفک جواب دیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ خالق کائنات ہے، بہت اسپیسیفک جواب ہے کہ کائنات، اب اس کے اندر جتنی بھی دنیا آباد ہوں گی، ان تمام کا خالق، ان تمام کا پیدا کرنے والا، ان تمام کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان بھی اس کا حصہ ہے، تو انسان کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسان جتنی چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ پہلی بات ہے، بہت واضح طور پر کہی گئی یہ بات کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، سورہ الانعام کی آیت ہے۔ یا پھر یہ بات کہی گئی ہے اور جس کو آپ اور ہم تمام لوگ بار بار سنتے بھی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ آیات صاحب کا کمال ہے کہ اس شخص کو جس کا تعلق قاضی خاندان سے ہو، انہوں نے خطبہ نکاح کی آیات پھر سے یاد دلائی ہے۔ تو سورہ نساء کی پہلی آیت یہ ہے کہ لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے، ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا،
اور اس سے اس کا جوڑا وجود میں لایا اور ان دونوں سے اس نے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دی. تو کائنات سے متعلق پہلا تصور یہ ہے کہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہ اور مذاہب کی طرح سے یہ نہیں ہے کہ اس نے بنایا تو صحیح. بعض مذاہب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کا بنانے والا ایک ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن پھر اس کے آگے ان کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ بنایا اور اس نے آرام کیا، اب وہ ہٹ گیا وہاں سے، وہ پردے سے ہٹ گیا. اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. ہمارے پاس تصور کیا ہے کہ اپنی پیدا کرتا اس خلق کا مالک، فرما رواں اور مدبر و منتظم بھی اللہ ہی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وتحت الثری. یہ سورۃ طٰہٰ کی 6 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا کر اس سے پردہ نہیں کر لیا ہے، بلکہ وہ اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا فرما رواں ہے، اس کا مدبر اور منتظم بھی ہے، اس کے نظام کا چلانے والا بھی ہے. پھر یہ کہ اس کائنات میں سوورنٹی یا حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ وہ سارے مذاہب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں آئے ہیں، بنیادی طور پر ان تمام کی تعلیمات ایک جیسی ہیں، لیکن بعد کے لوگوں نے اس میں تصرف سے کام لیا. عیسائیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ یہ نام بھی بعد میں آیا، وہ بھی اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ اسلام ہے، لیکن کیا کیا گیا کہ ایک اللہ کو ماننے سے انکار تو نہیں کیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں شریک نعوذ باللہ ٹھہرا دیا گیا. عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے، ان کے پیشواؤں نے، مذہب نے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس میں جوڑ دیا اور پھر ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اس میں جوڑ دیا. لیکن یہاں پر اس بات کی نفی ہے کہ حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی تصرف ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، الفرقان کی 2 آیت. پھر تیسری بات یہ کہ حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ ہی میں مرکوز ہے. جملہ صفات بھی اور جملہ اختیارات بھی. پچھلے دنوں ایک بڑی بحث چلی تھی کہ یہ سرسوتی وندنا مسلمان کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں. خود ایک ہندو اسکالر نے اس کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آچاریہ جی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، انہوں نے کہا جہاں تک میں نے اسلام کو سمجھا ہے، اسلام میں عبادت کے لائق، پرستش کے لائق اگر ہے تو صرف ایک ذات ہے، اللہ کی. یہاں تک کہ اس کا پیغام، اس اللہ کا پیغام پہنچانے والے یعنی پیغمبر پریکشک جو ہیں مسلمان، ان کی بھی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کے بارے میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عبادت ان کی بھی نہیں ہے. جب ان کی بھی عبادت نہیں ہے تو کسی اور چیز کی تو ہو ہی نہیں سکتی، ان سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک اللہ کے سوا جب کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، پیغمبر اور نبی کی نہیں ہو سکتی، تو پھر مادر وطن کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ انہوں نے خود سوال کیا. کہا کہ مسلمانوں کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو وطن سے محبت نہیں. وطن سے محبت ایک الگ چیز ہے اور وطن کی پرستش ایک الگ چیز ہے. وطن سے محبت کے معاملے میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن پرستش کے سلسلے میں ان کا دین ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ ایک خدا واحد کے علاوہ کسی اور کی بات ہو کریں، کسی اور کے سامنے وہ سجدہ کریں. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ ہی کی ذات میں مرکوز ہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر. تراویح میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اچھے طریقے سے ہیں، پوری وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر پڑھے لکھے لوگ، تجربے کار لوگ موجود ہوں، اشاروں میں بات کرنا بھی بہت کافی ہوتا ہے اور مقرر کے لیے بڑی لگژری کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ پہلی بات ہو گئی
philosophy of cosmology. دوسری بات، قرآن کی جو سیاسی فکر ہے اس کا دوسرا نقطہ وہ ہے حاکمیت الہیہ، یعنی اس کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی جو حیثیت ہے وہ کائنات سے مختلف نہیں ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے تو انسان پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہی ہو سکتی ہے۔ نہ کسی ایک شخص واحد کی حکومت ہو سکتی ہے، نہ کسی ایک جماعت کی حکومت ہو سکتی ہے، نہ ایک ملک دوسرے ملک پہ حکومت کر سکتا ہے، نہ کئی ممالک مل کر دوسرے کئی ممالک پر حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ریفرنس کے طور پر جو صورت میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں میرے محدود مطالعے کے مطابق، وہ سورہ ناس کی پہلی 3 آیت ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی۔ میرا رب بھی وہی ہے، میرا بادشاہ بھی وہی ہے اور میرا معبود بھی وہی ہے۔ اس میں کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی ڈویلٹی نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا وہی مجھے پال رہا ہے، وہی مجھے دنیا کی ساری نعمتیں سپلائی کر رہا ہے، دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، وہی میرا بادشاہ ہے، وہی میرا حاکم ہے اور وہی میرا معبود ہے۔ میں اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ حاکمیت الہیہ کا الٹیمیٹ تصور قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہ اس کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے، اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ حکم دینے کا حق اس لحاظ سے صرف اللہ کو ہی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ میں ریفرنسز سے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے بھی ہے کہ الٹیمیٹ علم اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ طاقت ہے اور نہ علم ہے، اور جس کے پاس الٹیمیٹ علم ہی نہیں ہے وہ حکم کیسے چلا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اداروں کی سطح پر دیکھیں، جیسے ایک یونیورسٹی کی سطح پر دیکھیں، تو وائس چانسلر جو ہوتا ہے اس کا الٹیمیٹ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب وہ ذمہ دار جو ہے اس کے پاس ظاہر ہے کہ جتنا علم رہے گا، جو حکمت رہے گی، اس کے مطابق فیصلے کرے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسے قریب پہنچنے کی خوشامد پرستانہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مس گائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خوب تعریف اور توصیف کی جاتی ہے تو انسان تو بہرحال انسان ہے، متاثر ہونا فطری بات ہے۔ پھر وہ انصاف کے پہلو کو ساتھ میں لے کے چل سکے بڑا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ لیکن لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے نا۔ تو جب اس کی کوئی اپنے تقاضے نہیں ہیں، اس کی کوئی اپنی ضروریات نہیں ہیں، تو کوئی اس کے سامنے خوشامد کر کے دوسرے کی اگر مخالفت بھی کرے تو وہ اس کے پیغام میں تھوڑی آئے گا۔ تو اس کو حاکم ہونے کا اختیار اس لیے بھی ہے کہ حقیقی علم وہی رکھتا ہے، اور وہ کسی اور کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے کوئی تقاضے نہیں ہیں، اپنی کوئی ضروریات نہیں ہیں۔ پھر اللہ کی قانونی جو حاکمیت ہے، جو ابھی وجوہات بیان کی گئی، وجوہات کی بنیاد پر قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی انسان کی بات تو نہیں مانوں گا اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، لیکن ہاں I'm the king of my heart and I'll do whatever I want. No, I cannot. جس طریقے سے دوسروں کا حکم ماننا میرے لیے منع ہے، اسی طریقے سے اپنے نفس بھی، اپنے نفس کے حکم کو ماننا، اس کی خواہشات کو پورا کرنا، وہ بھی میرے لیے ویسا ہی منع ہے جیسا کہ اور لوگوں کے احکامات کو ماننا۔ کیا پیاری بات کہی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سورہ البینہ کی 5ویں آیت۔
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تصور جو قرآن ہم کو دیتا ہے، تصور الہ، یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد ہم فکس کرتے ہیں رسول کی حیثیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ کوئی نہیں ہے، قرآن نے یہ چیز فکس کر کے دی ہے، اسی کا اظہار میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ گوتم بدھ کے ماننے والوں کی سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ گوتم بدھ نے خدا کی ذات کے بارے میں خاموشی اختیار کی، کوئی الٹیمیٹ جواب نہیں دیا۔ لیکن بعد کے ماننے والوں نے گوتم بدھ کی تعلیمات کو سراہتے ہوئے، ان کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے خود ان کو خدا بنا لیا۔ کم و بیش یہی بات مہاویر جین کے ساتھ بھی ہوئی، گرو نانک دیو کے ساتھ بھی ہوئی، اور تقریباً لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ آج کے اس دور میں بھی وحدانیت کا جو تصور مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ بڑی حد تک صاف ستھرا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کریڈٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بعد خود حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اس کا رسول، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مخصوص مقام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے متعارف کروایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فیض ہے، اس کی برکت ہے کہ ہم وحدانیت کے اس تصور کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ تو رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت یا لیگل سورنٹی کا نمائندہ ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے رسول کی، چاہے وہ کوئی رسول ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور رسول اس کا نمائندہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ سمپلی ریپرزینٹیو، اور ریپرزینٹیو ہونے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ علامہ اقبال نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک سجدہ کہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ وہ تمام سجدے ہیں یہاں پر، میں بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات نہیں رکھوں گا۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو مرتبہ ہمارے دلوں میں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہمارے لیے کوئی اور مقدس اور افضل ذات ہو ہی نہیں سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ لیکن خود رسولوں کے بارے میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ کہ اطاعت میری نہیں ہے، اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور قرآن نے بھی بات کہی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پیار کرے تو تم میری یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی اتباع کرنے کی بات کہی کہ جو احکامات قرآن سے واضح ہو گئے ہیں اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، اور جہاں پر آپ کو اختیار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی وضاحت کی۔ اب یہ بات اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو رسول کی حیثیت سے انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت کا رسول نمائندہ ہے۔ پھر اگلی بات، پانچویں بات کہ بالا تر چیز کیا ہے؟ وہ ہے قانون۔ قرآن کی روح سے خدا اور رسول کا حکم وہ بالا تر قانون ہے، سپریم لا ہے، جس کے مقابلے میں اہل ایمان صرف اطاعت ہی کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ معاملہ کوئی ہونے دیجیے، شادی بیاہ کے معاملات ہونے دیجیے، طلاق کا معاملہ ہونے دیجیے، نکاح کا معاملہ ہونے دیجیے، اولاد کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہونے دیجیے، معیشت کا معاملہ ہونے دیجیے، سیاست کا معاملہ ہونے دیجیے، کوئی معاملہ ہونے دیجیے۔ The moment you become a Muslim and obedient, the word Muslim means obedient, فرمانبردار، کہ جس لمحے آپ نے ایمان کا اقرار کیا، جس لمحے آپ نے اسلام قبول کیا،
بس اس لمحے سے آپ پر ایک ہی چیز واجب ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری۔ کسی بھی معاملے میں آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک آیت میں بات کہی گئی ہے کہ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمعنا وطاعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی اگر ہے تو صرف اور صرف ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب اس کے بعد جو تصور آتا ہے وہ ہے خلافت کا تصور، اللہ، رسول اور اس کے بعد خلافت کا تصور۔ اب یہ خلافت کا تصور کیا ہے کہ انسانوں کا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اگر کوئی اصول نہیں بنائے جائیں گے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں سماج میں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اجتماعیت کو چلانے کے لیے ایک نظام ضروری ہے، اسی کا نام ریاست ہے۔ پولیٹیکل سائنس کی زبان میں اگر بات کریں تو اسی کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، اسی کو ریاست کہتے ہیں، اسی کو ہم حکومت کہتے ہیں، ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کے لیے۔ مان لیجئے کہ ایک شہر کی مثال ہے کہ یہاں پر نہ کوئی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا اپائنٹمنٹ کیا جائے، نہ یہاں پر کوئی پولیس کمشنر بنایا جائے، اور نہ یہاں پر میونسپل کارپوریشن کا کوئی ذمہ دار۔ تو سسٹم اپنے آپ ورک نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ورک کرے گا تو جس کے پاس مسل پاور زیادہ ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ حکمران بن بیٹھے گا، وہ باقی لوگوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانے کی کوشش کرے گا، اور اس سے ظاہر ہے کہ ایک فتنہ اور فساد برپا پیدا ہوگا۔ تو اس کے لیے اجتماعیت کو سلیقے کے ساتھ، قرینے کے ساتھ رکھنے کے لیے اور لوگوں کے حقوق ان تک پہنچانے کے لیے ایک ریاست، ایک حکومت، ایک اسٹیٹ کا تصور ضروری ہے۔ تو انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کی روح سے صرف یہ ہے کہ ریاست خدا اور رسول کی قانونی بالادستی تسلیم کرے، اس کے حق میں حاکمیت سے دستبردار ہو جائے، اور حاکم حقیقی کے تحت نیابت یا خلافت کی حیثیت کو قبول کرے۔ کہ سسٹم کو چلانے کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن انسانوں کی جو محدود نظریں ہیں وہ کہاں دیکھ پا رہی ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب جب نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ان کے دیکھنے کے لیے کوئی نمائندے تو ہو۔ ان کے سامنے نہ اللہ کا تصور موجود ہے اس شدت کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور نہ رسول موجود ہے، کہ کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے جیسے لوگ جن کو بااختیار بنایا جائے اور جو قرآن کی اور احادیث کی روشنی میں حکومت چلا سکے، ایسے لوگوں کے سسٹم کو یہ مان سکتے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم بنے گا، یہ جو حکومت بنے گی، اس حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ رہے گی کہ یہ اپنے آپ کو مطلق العنان نہ سمجھے، الٹیمیٹ پاور نہ سمجھے، بلکہ یہ کہے کہ ہم صرف نائب ہیں، ہم صرف خلیفہ ہیں، اور اصل حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ثم جعلناکم خلیفۃ فی الارض من بعدہم لینظروا کیف تعدلون، پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ان کے بعد دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی بات جو کہی تو صرف ایک شخصیت کے لیے نہیں کہی، صرف ایک جماعت کی اور ایک گروہ کے لیے نہیں کہی، بلکہ سارے انسانوں کے لیے بات کہی کہ ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، سارے انسانوں کے لیے یہ بات۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم اس کے بعد کیسے عمل کرتے ہو، جو تعلیمات ہم نے پیش کر دی اس کے بعد تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر آپ مجھے یاد ہے تو میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ آج کل اس کو سمجھنا ذرا آسان ہو گیا ہے۔ مان لیجیے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ایک روبوٹ تیار کرتا ہے، اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی میموری کے ساتھ ساتھ اس کی انٹیلیجنس بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایک تھنکنگ روبوٹ ایک انجینئر تیار کرتا ہے، روبوٹ ہے،
اب اس کے پاس ایک مینول، ایک گائیڈ لائن جو اس کے پاس دے دیتا ہے. ابھی وہ اسٹیج نہیں آئی ہے لیکن مستقبل میں آ جائے گی. پریمنری اسٹیج میں ہے بالکل بات کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کتنا پیٹرول اپنے اندر ڈالنا ہے اور کب ڈالنا ہے، آگ سے کتنا قریب رہنا ہے کتنا دور رہنا ہے، ساری گائیڈ لائنز دے دی گئی. اب بتائیے تھنکنگ روبوٹ ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو روبوٹ کے لیے، روبوٹ کی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ مینول کو فالو کرے یا نہ کرے؟ ظاہر ہے کوئی بھی یہ کہے گا کہ فالو کرے. بالکل وہی کیفیت سارے انسانوں کی ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے تھنکنگ روبوٹس ہیں. ہم کو مینول دے دیا گیا ہے، ہم کو عقل سلیم بھی دے دی گئی ہے اور چوائس بھی دے دیا گیا ہے. چوائس بھی دے دیا گیا ہے. گائیڈ لائنز کے طور پر قرآن موجود ہے، عقل سلیم ہمارے پاس موجود ہے، اور چوائس ہے کہ چاہو تو اس پر عمل کرو اور فلاح پالو، اور اگر نہیں کرو گے تو ناکامی تم کا منہ دیکھنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دی جاؤ گے. بہت واضح تعلیمات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس تھنکنگ روبوٹ سسٹم کو سمجھ لیں تو میری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی حیثیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ جو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں مینول میں، گائیڈ لائنز میں، وہ اس کی طرف سے ہے. اصل اختیارات کا مالک تو وہ ہے، اصل حاکم تو وہ ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے، اصل فرمانروا تو وہ ہے. کہ اگر دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے اختیارات دیے بھی گئے ہیں تو ان دا نیم آف، جیسے یہاں کہا جاتا ہے ان دا نیم آف پریزیڈنٹ آف انڈیا، نوٹ جو ملتی ہے ہم کو وہ گورنر جو دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ان دا نیم آف پریزیڈنٹ آف انڈیا. ٹھیک ہے، تو پریزیڈنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہے. گاڑیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے the vehicle belongs to government of India. ساری چیزیں گورنمنٹ آف انڈیا. کوئی ایک نمائندہ ہونا چاہیے تو پریزیڈنٹ آف انڈیا کو نمائندہ بنا دیا کہ صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہوگی ساری چیزیں. تو سارے پریزیڈنٹ کا پریزیڈنٹ تو وہ ہے، سارے اختیارات کا مالک تو وہ ہے. تو یہاں جو نمائندے حکومت چلائیں گے، جس کو آپ اسلامی حکومت کہہ لیجیے، جس کو آپ خلافت کہہ لیجیے، وہ لوگ صرف اور صرف نائب کے طور پر چلائیں گے. وہ کس کے نائب ہیں؟ وہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. وہ تعلیمات جو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ان تعلیمات کی روشنی میں وہ نظم کو چلانے کے لیے ذمہ دار ہیں لیکن مسئول ہیں. الٹیمیٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے. اب خلافت کی حقیقت کیا ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہے خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہے. اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں ہے بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ بھی، اس کا جو تصور ہے اسلامی خلافت میں، وہ اجتماعی خلافت کا تصور ہے. بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے، اور خلافت راشدہ یہاں پر ختم ہوئی. لیکن کبھی بھی خلیفہ وقت نے یہ بات نہیں کہی کہ مستند ہے میرا فرمایا، نہیں. بہم مشورے سے. اگر آج کے دور پر اگر آپ قیاس کر کے دیکھیں تو اس وقت ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے مدینے میں، سارے عرب میں آج کے لحاظ سے اگر الیکشن کروایا جاتا تو جو پارلیمنٹ منتخب ہوتی وہ مدینے کے صحابہ ہی اس میں کامیاب ہوتے. ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید اور یقین ہے. اس لیے کہ کیا مقام تھا ان لوگوں کا. کبھی انہوں نے اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے مشورہ نہیں پیش کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خلیفہ وقت جو ہے کوئی غلط کام کا سوچ لے اور وہ منع نہ کرے. بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. میں مثالوں میں ظاہر ہے کہ آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کر سکتا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کبھی خلیفہ نے کہیں پر افراد و تفرید کا شکار ہونے کی کوشش بھی کی تو وہ جلیل القدر صحابہ تو خیر چھوڑ دیجیے، ایک عام بڑھیا بھی کھڑے رہ کر خلیفہ سے کہہ سکتی تھی کہ تم کو کس نے حق دے دیا؟ جو حق اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو دیا ہے، اس حق کو چھیننے کا حق تمہیں کس نے دے دیا؟ تو اجتماعی خلافت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک آدمی، اس کے ساتھ سارے پاورز جو ہے اس ایک ذات میں کنسنٹریٹ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ وہ پابند رہے گا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے اور پھر جس کو بہتر سمجھے
ظاہر ہے کہ ایک وزڈم ہوتی ہے، حکومت چلانے کی ایک وزڈم ہوتی ہے، اس وزڈم کی روشنی میں جو چیز قرآن سے حدیث سے قریب تر نظر آئے اس پر وہ عمل کرے. ایسا نہیں کہ میری مرضی سے قریب تر کیا چیز ہے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مشورہ یہ بھی آیا ہے، مشورہ یہ بھی آیا ہے، مشورہ یہ بھی آیا ہے. ان مشوروں میں ظاہر کے اختلاف ہے، یہ مشورے الگ الگ ہیں، لیکن ان میں سے وہ مشورہ کون سا ہے جو قرآن حدیث سے قریب ترین ہے، اس مشورے کو ماننے کا میں پابند رہوں گا. اگر میں نمائندہ بھی ہوں تو میں پابند رہوں گا. تو یہ اجتماعی انقلابات کا تصور ہے. پھر اس کے بعد ریاست کی اطاعت کے حدود ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پاور حاصل ہو جائے گا وہ لوگوں کی اطاعت تو کرنی ہے عام لوگوں کو، لیکن اس کے حدود ہیں. اس کے حدود کیا ہیں کہ جب تک وہ اچھائی کا حکم دے اس کو ماننا میری ذمہ داری ہے. خدا نخواستہ اگر وہ مجھے برائی کا حکم دیں تو اس کا انکار کرنا بھی میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اچھائی کی اطاعت کرنا ضروری ہے. یہ ایک بڑا بہت نمایاں فرق ہے. دیکھیے جتنے بھی ایزمس ہیں، سو کالڈ سسٹمز ہیں، حکومت کے مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں اور اسلامی طریقے میں یہ بڑا نمایاں فرق ہے کہ باقی سارے طریقوں میں اگر ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں تو ڈکٹیٹر کے آخری سانس تک بس لوگوں نے اس کی اطاعت کرنا ہے. جمہوریت کی اگر بات کرتے ہیں، اس سے پہلے سوشلزم کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کا جو فرمان ہے بس مستند ہے. جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کم از کم 5 سال کے لیے آپ مجبور ہیں کہ سارا ملک بھی اگر روتا رہے اور بھڑبڑاتا رہے تو 5 سال تک کچھ نہیں کر سکتا. انتظار کرنا ہے بس، تو انتظار کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کاری نہیں. لیکن اسلامی نظام میں یہ بات نہیں ہے. جو بات اچھی ہوگی سب سے پہلے میں اس کی اطاعت کروں گا، لیکن جو بات قرآن حدیث کے ہم آہنگ نہیں ہوگی سب سے پہلے اس کی مخالفت کرنا بھی میرے لیے اتنا ہی ضروری ہے. تو یہ ایک بہت نمایاں فرق ہے اسلامی نظام میں اور باقی تمام نظاموں میں. شورائیت کا ایک نظام ہے، ایک کنسلٹیشن کا پورا نظام موجود ہے کہ خلیفہ جو ذمہ دار ہے وہ صرف اپنے سے فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ اس کے اطراف میں چند لوگ موجود ہوں گے، ان سے وہ مشورہ کرے گا، وہ شورائیت کا پابند رہے گا. اور آپ جانتے ہیں پوری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر خلیفہ کو یہ بات محسوس ہوئی کہ میری رائے قرآن اور حدیث سے اتنی ہم آہنگ نہیں ہے جتنی کہ رائے سامنے والے کی ہے، تو انہوں نے اپنی رائے پر سامنے والے کی رائے کو ترجیح دی. ایک پورا شورائیہ نظام ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرائط نہیں رکھی گئی. خلیفہ بننے کے لیے اور خلیفہ کے مشیر بننے کے لیے بھی بہت کڑی شرائط رکھی گئی. ان شرائط کو اگر آپ دیکھیں تو اشش کر اٹھیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی تم میں سے اولو الامر جو ذمہ دار بنا دیے گئے ہیں. تو یہ ذمہ دار جو ہے ان کی بھی اپنی صفات ہونے چاہیے. پہلی صفت ان کی یہ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سب سے اچھے ڈپلومیٹ ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہے. نیکی میں وہ سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں ہی آپ ان کے ہاتھ میں اقتدار سونپ سکتے ہیں، چاہے وہ نمائندے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے ربط سفر میرے کارواں کے لیے. میرے کارواں بننا اتنا آسان تھوڑی ہے، اس کی اپنی صفات درکار ہے. ان صفات کا تذکرہ قرآن شریف نے کیا، شاعری کے انداز میں حضرت علامہ اقبال نے بھی کیا اور بہت سارے لوگوں نے کیا. تو پہلی جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ خدا سے ڈرنے والے ہوں. آپ دیکھیے کہ جب الٹیمیٹ پاور ایک انسان کو حاصل ہو جائے، چاہے وہ اسلامی حکومت کے نمائندے کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ اب مجھے کون دیکھنے والا ہے، اب مجھے کون چیلنج کرنے والا ہے، تو انسان ہے، اس کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے، وہ کبھی بھی بہک سکتا ہے. تو اس لیے منتخب کرتے وقت سب سے پہلی صفت جو دیکھنی ہے کہ وہ خدا ترس ہو، گاڈ فیئرنگ، وہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے.
پھر یہ کہ وہ ذی علم ہو، دانا ہو اور معاملہ فہم ہو. میں نے بھی تذکرہ کیا آپ سے کہ جہاں پرسوز ہو، وہ ہارڈ ورکنگ بھی ہو اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لیے کافی ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتا ہو. اس کے پاس یہ تمام صفات ہوں. وہ ایسا ایماندار ہو کہ ذمہ داریوں کو بوجھ اس پر اعتماد کے ساتھ رکھا جا سکے. یعنی جو لوگ حکومت کی زمام سنبھالیں گے، جو لوگ قائد بنیں گے، ان کے اندر وہ قائدانہ اوصاف ہونے چاہیے. آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ جھوٹ کو اتنے یقین کے ساتھ بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا ہے، جب جواب دہی کا تصور نہیں ہوتا ہے. تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہی سب کچھ نہ ہو تو کیا ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ان کو، اقتدار کے نشے میں اتنے اندھے کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ یہ نہ کرے تو کیا کریں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آخرت کا کوئی تصور تو ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمدردی کے محتاج ہے بیچارے، کہ انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سنبھال رکھا ہے اور ان کے پاس اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے. اور کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے ان کے پاس؟ یہ تو ان کی مجبوری ہے. ان کی اس ہیلپلیسنس کو، اس مجبوری کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کی مخالفت کی بنیاد پر ہی ان کے پاس اجتماعیت ہے. اگر کوئی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی مخالفت کی بنیاد پر ہی پیدا ہو سکتا ہے. یہ ان کی اپنی مجبوری ہے. اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر جس گروہ کا انتخاب آپ کریں گے اس کو کسی مصلحت کا، کسی مجبوری کا خیال نہیں رکھنا ہے سوائے اس بات کے کہ ہم نمائندے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. جو فیصلہ کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے. اگر قرآن اور حدیث سے ہم کو ڈائریکٹ رہنمائی نہیں ملے گی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر ایک وسیع مفاد میں، انسانیت کے مفاد میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اور مسلمان قاضیوں نے جو فیصلے کیے وہ فیصلے بعض مرتبہ ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار، یہاں تک کہ خود ان کے خلاف گئے، لیکن وہ فیصلے ان کو کرنا تھے، انہوں نے کیے. دنیا کی کوئی طاقت ان کے اس فیصلوں کی راہ میں روڑا نہیں بن سکی. میں ایک مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں. محمود غزنوی کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، آپ نے سنی بھی ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص محمود غزنوی کے سامنے حاضر ہوا. میں بات واضح کر دوں کہ محمود غزنوی کو میں نعوذ باللہ کسی خلیفہ کے طور پر آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں. وہ ایک سلطان، ایک حکمران ہے، لیکن ان کے اندر چند ایسی صفات تھیں. دیکھیے آج بھی سمجھ لیجیے اس بات کو کہ مسلمانوں کی ہر حکومت خلافت نہیں کرائی جا سکتی. اگر کسی نے نام لے بھی لے لیا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنی صفات اس کے اندر پائی جائے، تب آپ فیصلہ کر سکیں کہ وہ اسلامی حکومت ہے یا نہیں. کسی نے جو ہے حکومت الہیہ کا اور کسی نے حکومت مصطفیٰ کا اگر دعویٰ کر دیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ واقعہ وہ اسلامی حکومت قائم ہو. اسی لیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنے مسلم ممالک ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں. ان کو اسلامی ممالک نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ بات واضح طور پر ہے. وہی بات محمود غزنوی کی بھی ہے، لیکن چند ایک صفات ابن اولیٰ کے مسلمانوں کے پاس تھی، بعد کے دور میں بھی تھی. تو اس میں سے ایک صفت کا تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے بہت گھبرایا ہوا، بہت ڈرا سلما ہوا، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. محمود غزنوی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنے ڈرے سے میں کیوں؟ اطمینان رکھو کہ یہاں تمہاری کوئی بات سننے والا، یہاں کوئی اور سننے والا نہیں ہے، صرف میں سننے والا ہوں. جب اس کو اطمینان ہوا تو اس نے کہا کہ سلطان، میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں کہ اپنی بپتا تمہارے سامنے بیان کر سکوں. بہرحال محمود غزنوی نے تسلی دی اور کہا کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے، واقعاً ظلم ہو رہا ہے، تو تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، چاہے ظالم کوئی ہو. بیان ہوا.
تو اس نے کہا کہ اے سلطان، روز آنا شام کے وقت محلے کا فلاں آدمی جو بہت طاقتور ہے اور جس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں، بستی کے سارے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ میرے گھر آتا ہے، مجھے زبردستی ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے یا مجھے گھر سے باہر کر دیتا ہے، اور پھر میری بیوی کی عزت سے، عصمت سے کھلواڑ کرتا ہے۔ اب میں اتنا غریب ہوں، اتنا محتاج ہوں کہ میں اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جاؤں؟ تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں آپ کے پاس آ کر اپنی بات پیش کروں۔ تو محمود غزنوی نے پتہ پوچھا، اور پتہ پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ کل جس وقت وہ تمہارے پاس آئے، میں فوری طور پر اس وقت تمہارے پاس پہنچتا ہوں، اور تم کیا کرنا، سامنے کے دروازے سے نہیں، پیچھے کے دروازے سے، اگر دروازہ نہ ہو تو دیوار سے مجھے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ حسب وعدہ جب وہ شخص اسی گھر میں داخل ہوا، بس کچھ وقت میں محمود غزنوی وہاں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد جب اس نے ارادے کو بھاپ لیا کہ ہاں یہ وہی کام کرنے جا رہا ہے جس کی شکایت کی گئی تھی، تو فوری طور پر اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت جو ہے چراغ کو گل کر کے رکھنا، چراغ کو گل کر کے رکھنا، روشنی نہیں چاہیے۔ اندھیرے میں جو ہے سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد روشنی کی، پانی مانگا، اور پھر اس کے بعد چہرہ دیکھا، پانی پینے سے پہلے چہرہ دیکھا اور کہا الحمدللہ، پھر پانی پیا، وہاں سے رخصت۔ تو شکایت کنندہ نے بعد میں سوال کیا کہ اے سلطان، میں آپ کی مصلحتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آپ تو سلطان ہیں، آپ کے لیے سب اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتائیے کہ آپ نے اندھیرا کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ تو سلطان نے کہا کہ اگر کوئی میرا جانا پہچانا، میرے محل کا آدمی، میرا رشتہ دار اگر نکل جاتا تو پتہ نہیں کہ میں انصاف کر پاتا کہ نہیں کر پاتا۔ تو غلط کام کرنے والا شخص چاہے کوئی ہو، اس کا چہرہ کیسا ہو، کتنا خبرو ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی ہو، اس لیے اندھیرا کرنے کے لیے کہا۔ پیچھے کے دروازے سے اس لیے کہ اگر میں سامنے سے آتا اور اس کی نظر پڑ جاتی تو وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا پیچھے کے دروازے سے۔ کہا کہ پانی مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ تو کہا کہ جس وقت سے تم نے بات کہی تھی میں بے چین تھا اور میں کھا پی نہیں سکا تھا کہ میری سلطنت میں ایسا بھی ہو رہا ہے، کسی شخص پر ایسا بھی ظلم ہو سکتا ہے، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکا، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اس وقت تک جب تک کہ انصاف نہیں۔ کہ سلطان بس ایک بات بتا دیجیے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ تو کہا کہ شخص کیا بتاؤں، دل میں مختلف قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ ان وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ بھی تھا کہ کہیں اقتدار کی وجہ سے میرا بیٹا ہی کہیں وہ ملزم نہ ہو۔ تو میں اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، اور جب میں نے اطمینان کر لیا کہ وہ نہیں ہے تو میں نے الحمدللہ کہا کہ ہاں میری تربیت رائے گاہ نہیں گئی، میرا بیٹا کم از کم ایسا نہیں نکلا، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ یہ ہے دیکھیے احساس ذمہ داری۔ ایک ایسے دور میں جبکہ خلافت قائم نہیں تھی، بادشاہت کا دور دورہ تھا، لیکن بعض ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے چند اوصاف کو ایسے اختیار کر لیا تھا کہ ہم کو ایک جھلک نظر آتی ہے، ایک جھلک کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اور بہت سارے نکات میرے سامنے ہیں، لیکن دشواری یہ ہے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے مختصر کرنے کی اجازت دی گئی۔ بہرحال میں آتا ہوں اس بات پر، یہ تو خلافت کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، بنیادی پہلو الحمدللہ آ گئے۔ اب خلافت میں اور ملوکیت میں، جس کو بادشاہت کہتے ہیں، اسلامی حکومت اور بادشاہت میں فرق کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی حکومت میں، خلافت میں، خلیفہ کا جو تصور ہوتا ہے، اس کا جو تقرر ہوتا ہے، وہ تقرر عوام اپنے باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اور اس کی شکلیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ بیعت کی شکل ہو سکتی ہے، وہ ووٹنگ کی شکل ہو سکتی ہے، وہ شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ کہ کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کوئی یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ کل سے میرا بیٹا جو ہے وہ حکومت کا ذمہ دار ہے، نہیں، اس کا فیصلہ عوام کریں گے، عام لوگ کریں گے، نمبر 1۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی اشارتاً کہ مدینے میں اس وقت جو موجود لوگ تھے وہ گویا اپنے آپ میں پارلیمنٹ سے کم نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف وہ نہیں تھے کہ ان کے بارے میں علامہ اقبال نے بات کہی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں پر صرف اور صرف گنا کرتے ہیں، کتنے ووٹ کس کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ سب سے زیادہ ووٹ ہوں وہ جیت جائے گا۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، ایک ایک آدمی وہ تلا ہوا ہوتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے ووٹ کی، میری رائے کی کیا اہمیت ہے، اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اسی کے مطابق انتخاب کرتا ہے۔ تو جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ اسی سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ یہاں پر تول کے کام کرنا ہے، گن کے کام نہیں کرنا ہے۔ تو خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ خلفاء کا طرز زندگی کیسا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجیے، تمام خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھ لیجیے، کتنی سادہ زندگی گزاری۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ اور سلطان نہیں سمجھا، بلکہ صحیح معنی میں یوں تو لوگ پردھان سیوک کہتے ہیں اپنے آپ، خادم اول کہتے ہیں، لیکن کیا خدمت کرتے ہیں، ان کے جسم پر لباس کیسا ہوتا ہے، ان کے اخراجات کیسے ہوتے ہیں، یہ سب اور آپ اور ہم یہ جانتے ہیں۔ بہرحال تو خلفاء کا ایک خاص طرز زندگی، اس کی ہم کو یہاں پر بہت واضح خطوط ہم کو ملتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ کا جو اکاؤنٹ ہوگا، جس کو آپ بیت المال کہتے ہیں، وہ بیت المال کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو سمجھنا ہے، کہ وہ بیت المال خلیفہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک الگ موضوع ہے، ہم اس کو بحث نہیں کریں گے، لیکن غالباً ان کا واقعہ ہے کہ ان کی اہلیہ نے جب بچوں کے کپڑوں کی بات کی عید کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی نے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ ایسا کیجیے ایڈوانس لے لیجیے، ایڈوانس مانگ لیجیے، ایڈوانس لینے میں کیا حرج ہے، اب جب تنخواہ ملے گی آپ کی تو اس میں سے کاٹ لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے خط لکھا، بیت المال کے جو ذمہ دار تھے جن کے پاس وہ خزانہ تھا، ان کو خط لکھا کہ بھائی میری تنخواہ مجھے ایڈوانس میں دے دی جائے۔ تو انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ امیر المومنین، اگر آپ مجھے تحریراً اس بات کا وعدہ کر لیں مجھ سے کہ آپ اگلے مہینے میں یہ مہینہ مکمل کریں گے تو اس کی تنخواہ آپ کو مل جائے گی، آپ کی زندگی واقعتاً آپ کی وفا کرنے والی ہے کہ آپ اس مہینے کو مکمل بھی کریں گے اور تنخواہ بھی آپ کو ملے گی، تو مجھے ایڈوانس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ ایڈوانس میں بھی رقم نہیں دے سکے، یہ ہے احساس جواب دہی۔ تو خیر میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ ان کا ایک خاص طرز زندگی، بیت المال کی حیثیت، آزادی اظہار رائے کا خاتمہ، ملوکیت میں وہ خاتمہ ہو جاتا ہے، جبکہ خلافت میں لوگ اپنے خیالات کا آزادانہ طور پر اظہار کر سکتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی خلافت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ باقی جتنے سسٹمز ہیں وہاں پر عدلیہ کس طریقے سے انڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں۔ پھر شورائی نظام، نسلی اور قومی عصبیتوں کا ظہور اور قانون کی بالا تری کا خاتمہ۔ جس وقت یہ چیزیں ہونے لگے کہ نمائندہ حکومت کے انتخاب کے دستور میں تبدیلی ہو جائے، جس وقت یہ ہونے لگے کہ جو نمائندہ حکومت ہے ان کا طرز زندگی بدل جائے، جس وقت حکومت کا خزانہ ذاتی استعمال میں آنے لگے، جس وقت اظہار رائے کی آزادی ختم ہونے لگے، جس وقت عدلیہ کی آزادانہ حیثیت ختم ہونے لگے، جس وقت شورائی نظام ختم ہونے لگے، جس وقت نسلی اور قومی عصبیتوں کا ظہور ہونے لگے کہ یہ میرے لیے فیوریبل ہے اس لیے کہ میرے مذہب کو ماننے والا ہے، اور یہ
میرے برابر کا شہری نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ میرے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے. اور جب قانون کی بالا تری ختم ہونے لگے تو وہی لمحہ ہے کہ جہاں پر ایک اسلامی حکومت گویا بادشاہت میں یا کسی اور سسٹم میں تبدیل ہونے لگتی ہے. تو خلافت اور ملوکیت کے اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے جو ترجیح دی وہ اسلامی نظام حکومت کو ترجیح دی اور یہ بات کہی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں کوئی دل نوازی. یہ کوئی دل نوازی آج جو ہے بالکل انخا ہو کے رہ گئی ہے. صورت اس بات کی ہے کہ ایک بہت اچھا سسٹم رکھنے والے، اپنے پاس سسٹم کو رکھنے والے لوگ اٹھیں، اس سبق کو اٹھیں جس کا طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی انعامات کا. حاضرین، بہت واضح طور پر میں بات کہہ دوں کہ میں عنوان کا افادہ نہیں کر سکا اس لیے کہ عنوان بہت وسیع ہے اور چند منتشر خیالات کو اتنے کم وقت میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے. صرف ایک بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ اکثریت کو اس کی اکثریت کی بنیاد، اس کی کثرت کی بنیاد نہ کبھی ہمارے لیے ایک مسئلہ تھا اور نہ آج ہونا چاہیے. آج تو جو تعداد ہے وہ کروڑوں میں ہے. جس وقت ہم یہاں آئے تھے یا لائے گئے تھے یا بلائے گئے تھے، اس وقت جو تعداد تھی وہ قلیل ترین تعداد، چند لوگ ایک قافلہ آ کر رکا تھا سمجھ، بلکہ جس کو بلایا گیا. اگر آپ محمد بن قاسم کی مثال کو سامنے رکھیں کہ آئیے ہمارے درمیان انصاف قائم کیجیے، ہماری عورتوں کو مظالم سے بچائیے، لوگوں کو صحیح تولنے پر مجبور کیجیے، ہمارے درمیان عدل قائم کیجیے، انصاف قائم کیجیے، اس کے لیے آئیے. اور جب وہ آئے تو یہاں کی مٹی میں یہ بات شامل ہے کہ اچھائی کو یہاں کے لوگ قبول کرتے ہیں. لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا استقبال کیا بلکہ سلطنت کی ساری زمام ان کے ہاتھوں میں دی. اور بہت اقلیت میں ہونے کے باوجود، بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود برسا برس تک، آپ جانتے ہیں لفظ 800 میں کہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، 800 سے بھی زائد سال یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی تو اکثریت کی بنیاد پہ نہیں رہی، حکومت رہی تو ہتھیاروں کی بنیاد پہ نہیں رہی، حکومت رہی تو کسی اور بنیادوں پر نہیں رہی، وہ انہی اسباب کی بنیاد پہ رہی جس کو آپ صداقت کا سبب کہتے ہیں، جس کو آپ عدالت کا سبب کہتے ہیں اور جس کو شجاعت کا سبب کہتے ہیں. وہ اسلام کا سبق ہے ایک طریقے سے. اس سبق کو دوبارہ اگر ہم پڑھ لیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں بھی جتنی بھی تعداد میں ہوں ان اوصاف کی بنیاد پر ہم اس مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں جس پر پہنچانے کے لیے اسلام نے ہم کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم.